بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام لائق صد تعظیم و احتشام حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب زید مجدہ، محترم المقام الحافظ القاری استاذ الحفاظ قاری محمد اسلم صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالجبار صاحب، دیگر احباب ذی وقار، الحمدللہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں اور وسعتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے پیارے نبی کے صدقے سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، جو ہر اعتبار سے رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں ہمارے تھوڑے سے عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہماری تھوڑی سی کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوبصورت بنا کر ہمیں عطا فرماتا ہے اور ہمیں مزید رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ ایسے میں ہمیں دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ قرآن شناسی، فہم قرآن اور قرآن مجید فرقان حمید کی تربیت حاصل کرنے کی توفیق مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے اوپر کرم ہے، کرم بالائے کرم ہے۔ اور میں ہدیہ مبارکباد پیش کروں گا جناب حضرت علامہ مفتی عبید الرحمن صاحب کو، اور ان کے جو شرکائے کار ہیں، ان کے دست و بازو ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 100 رکعت ادا کرتا ہے اور ایک شخص قرآن کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے تو قرآن کی ایک آیت سیکھ لینے والا 100 رکعت نفل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک آیت کو سیکھنا، آپ اندازہ لگائیے کہ پھر ہم کس طرف متوجہ ہوں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نفل پڑھنا بھی باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، لیکن اس میں ہماری علمی اور فکری تربیت نہیں ہو پاتی۔ شیطان ایک عابد کو جلدی اپنے چنگل میں پھنسا لیتا ہے، اس کو شیطان جلدی گمراہ کر لیتا ہے، لیکن جس کی فکر ٹھیک ہو جائے، جس کا عقیدہ درست ہو جائے اور جس کے پاس علم کی دولت آ جائے تو پھر شیطان اس کو کبھی گمراہ نہیں کر پاتا۔ کوشش کرتا ہے گمراہ کرنے کی، لیکن گمراہ علم والے کو نہیں کر پاتا۔ عابد جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ عبادت کے زوم میں۔ آپ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف واقعہ نہیں سنتے کہ جس میں آپ کے پاس بادل کی صورت میں شیطان آ گیا اور اس نے آ کے کہا، عبد القادر آپ نے تو اتنی میری عبادت کی ہے، میں تمہارا خدا ہوں اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اتنی عبادت تم نے کی ہے، میں اب تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ویسے ہی تجھے میں نے معرفت عطا کر دی،
میں نے تجھے اپنا قرب عطا کر دیا۔ حضور غوث پاک نے جب سنا تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، وہ بادل چھٹ گیا، شیطان سیدھا ہو گیا، نمودار ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر یہاں میں نے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو گمراہ کیا ہے، وہ عبادت کر کر کے جب کچھ مقام حاصل کرنے پہ آتے تو میں پھر اس شکل میں ان کے پاس آ جاتا، ان کے دل میں عبادت کا غبار ڈال دیتا، تکبر، عبادت کا تکبر ذہن میں آ جاتا، اور وہ سمجھتے ہم بھی بڑی عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کو دیکھتے، اور پھر گمراہ کرنا آسان ہو جاتا۔ آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ حضور غوث پاک کے پاس علم بھی تھا، اور علم بھی ایسا علم کہ اس وقت کوئی آپ کے علم میں بھی برابر نہیں تھا، عبادت میں بھی برابر نہیں تھا، لیکن اسی علم کی برکت تھی کہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو اب بھی مجھے گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو یہ ہمیں کیسے چیزیں پتہ چلیں گی؟ یہ علم سے پتہ چلیں گی۔ اس لیے آپ علم کی ایسی مجالس کو قضا نہ کیا کریں، اس طرح کی دروس قرآن کی اور دیگر جو قرآن و حدیث کے دروس ہوتے ہیں، ہمارے علماء عام حالات میں بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو رمضان کے یہ ایام ہیں ان میں کوشش کرتے ہیں۔ اور میں تو آپ کی مسجد کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کوشش کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں، تو سال کے مختلف اوقات میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی ربیع الاول میں، کبھی کسی وقت یہ دروس کا اور یہ فہم دین کا سلسلہ یہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے کی، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم نے قرآن مجید کی سورہ حجرات سے کچھ پھول حاصل کرنے ہیں، کچھ موتی علم کے اکٹھے کرنے ہیں۔ اس سورہ حجرات ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے؟ سورہ حجرات میں دو چیزیں خاص طور پر بہت اہم طور پر بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک عقیدے کے اعتبار سے ہے اور دوسری عمل کے اعتبار سے ہے، اور عمل کا بھی جو تعلق ہے وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ۔ بہت ساری معاشرتی برائیوں کو ذکر کیا گیا اور ان کی اصلاح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی کہ ہمیں ان چیزوں کو کیسے دیکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ہم عام طور پر اس کا خیال نہیں کرتے، عام طور پر اس کا دھیان نہیں رکھتے، لیکن اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ حجرات آپ یاد رکھیے گا، اور اس کو ویسے بھی آپ نے پڑھنا ہے، گھر جا کے اس کو پڑھتے رہیں، کچھ دیر کے بعد پھر پڑھیں تاکہ اس کے جو مدرجات ہیں وہ بھول نہ جائیں۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اپنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت سے فرمایا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی خواہش سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور فزیکلی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف فرما ہو تو ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، حضور بیٹھے ہوں تو ان کے آگے نہ بیٹھیں، حضور تشریف فرما ہو، حضور جا رہے ہوں تو ان کے آگے نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم فرمائے ہم اپنی بات نہ کریں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر فرمائے تو حضور کے حکم کو فوقیت دیں، اپنی مرضی، اپنا تجربہ نہ بیان کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مبارک غلط نہیں ہو سکتی۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری فکر غلط ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے تجربے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر امت کو حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا اسی سورہ مبارکہ میں، اور فرمایا گیا سنو میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں آواز بھی بلند نہ کرو، اپنی آواز کو بھی پست رکھو، آواز کو بلند کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کا ادب سکھاتا ہے،
یہاں اللہ خالق مطلق ہو کر اپنے پیارے نبی کے آداب ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس سے ایک تو حضور کی شان کا بھی پتہ چلتا نا، اور دوسرا ہم پر بھی کرم فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں ہم حضور کی کہیں کسی طرح بھی کوئی بات کر بیٹھیں، بے ادبی کر بیٹھیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے اور پھر ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، آواز اونچی ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ وہاں آواز بھی پست رکھنی ہے، اور وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء کے سردار بھی سانس اونچی نہیں لیتے۔ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا، یعنی عرش کے نیچے زمین پر ایک ایسی بارگاہ ہے، اور اتنی ادب کی ضرورت ہے وہاں پر کہ وہاں جنید اور بایزید جیسے بھی سانس اونچی نہیں لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا کیا دھرا ضائع ہو جائے۔ قرآن نے سورہ حجرات کے آغاز میں اس چیز کا بیان فرمایا، اور وہ صحابہ کرام جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی تربیت حاصل کر رہے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو بھی آئے تھے وہ دیہات کے رہنے والے، ان کی ویسے ہی عادت ہوتی تھی، وہ زور زور سے آوازیں دیتے، اونچی اونچی لوگوں کو پکارتے تھے۔ اب حضور کی بارگاہ میں آئے، آداب کا پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما تھے، انہوں نے کمروں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہم آپ سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے ہم اسلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو کمروں کے پیچھے کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں نا، ان میں سے اکثر لوگ عقل و شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ کیسی ہے۔ ان کو پھر حکم فرمایا گیا، اب قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ ان کو کیا چاہیے تھا، ان کو یہ چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کر لیتے، حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ حضور کا بعثت کا مقصد کیا تھا، حضور کیوں آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول کیوں بنایا تھا؟ حضور اس لیے اللہ کے رسول بن کے آئے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں، اسی لیے تو حضور آئے تھے۔ اور وہ جو لوگ آئے تھے وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ بھی تو یہی سیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی تو دین سیکھنا چاہتے تھے، وہ بھی تو اللہ کا پیغام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن فرمایا وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا ہے، تم نے دین بھی سیکھنا ہے، سیکھو، لیکن ان کے آداب کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہ پہلی آیات مبارکہ حضور کے ادب کو بیان کر رہی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حوالے سے اس میں بہت اہم نکات کو بیان کیا، اور ہمیں ایک ایک چیز کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے جس کا تعلق ہماری معاشرتی فلاح کے ساتھ ہے۔ ہمارا جو سوشل سسٹم ہے اس کی بہتری اور خوبصورتی کا ان آیات مبارکہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ہمیں ان کو سمجھنا ہے۔ پہلی جو بات خاص طور پر جو بتائی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے آداب اور اتباع و اطاعت کے بعد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سنو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ ایک ہے شخص اہل تقوی میں سے پرہیزگار، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یار یہ بندہ سچ بولتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ گڑبڑ کر لیتا ہے، یہ ایک بندہ جس کے بارے میں ہمیں خبر بھی کوئی نہیں، اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، سچ بھی شامل ہو جاتا ہے، سارا کچھ، تو ہمیں اس کی بات کو سن کر تحقیق کرنی چاہیے، بات کو پہلے اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات سن لیتے ہیں اور کسی کی بات سن کر فوراً اس پر ریئیکشن دے دیتے ہیں،
اس پر ہمارا رد عمل آ جاتا ہے اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ تو جو ہمیں بتایا گیا تھا ویسے تھا ہی نہیں۔ اور آج ہمارے پاس ایک فاسقوں کا امام ہے جس کو یہ کہتے ہیں، سوشل میڈیا کے بہت سارے سورسز ہیں، خبریں آتی ہیں، آپ بھی میں بھی سنتا ہوں، ایسی خبریں بنا کر آتی ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں بالکل وہ ہو یہ ہو گیا، لیکن اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی، یہ تو لوگوں نے جھوٹ بولا تھا اور غلط بات کو ایسے ہی ملمہ سازی کر کے پالش کر کے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا۔ اور خاص طور پر آج کل سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، ایک شخص ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو دوسری پارٹی کے بارے میں جو چیز ہوگی وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ میرا ایک پارٹی سے تعلق ہے تو اس کے خلاف جو دوسری پارٹی ہے اس کے بارے میں جب کوئی بات آئے گی تو میں فوراً شیئر کا بٹن دباؤں گا اور آگے بھیج دوں گا، اور اگلے دن اور اس سے اگلے دن مجھے پتہ چلے گا ہو یہ تو بات غلط تھی۔ تو جو گناہ سٹارٹ کرنے والے کو، وہ پوسٹ کرنے والے کو ہوا ہے تو وہ شیئر کرنے والے کو بھی تو حصہ ملے گا نا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر کسی نے کوئی بات بتا دی، کان میں پھونک مار دی، ہم نے اپنے دل میں اس کے بارے میں نفرت رکھ لی کہ اچھا یہ بات کرتا ہے، تحقیق نہ کی، ہم نے اس کو پرکھنا گوارا نہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ دو لوگوں کے درمیان جو محبت تھی وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے گھر کے ماحول ہیں، ہمارے گھر کے ماحول میں کیا ہوتا ہے، ساس بہو کا مسئلہ ہے، بیٹے کا مسئلہ ہے، دیگر خاندانی رشتوں کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو بات بتاتا ہے، اس کی تحقیق کی بجائے وہ اس کو ذہن میں رکھ لیتا ہے۔ بیٹا گھر میں آیا، ماں نے کہا تیری بیوی نے ایسے کیا ہے، وہ ذہن میں رکھ لی، اچھا ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ اس طرح وہ باتیں نفرت میں بدلتی گئیں اور یہاں پر وہ آگ جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ایک آتش فشاں پہاڑ بن کے پھوٹتا ہے اور پھٹتا ہے جس سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح تعلق دوستی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ جو آیہ مبارکہ فرمائی ہے اس کو ہمیں آج کے اس معاشرے میں خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی خبر آئے تو کیا کرنا ہے، فتبینوا، تحقیق کر لیں۔ میرے اندر ایک غلط بات ہے، آپ کو پتہ چلی تو آپ ان کو بتاتے ہیں۔ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ میرے پاس آ جائیں، مجھے آ کے کہیں علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں مجھے فلاں بات پتہ چلی ہے، کیا آپ میں یہ بات ہے؟ اگر ہے تو آپ اس کو صحیح کر لیں، اگر نہیں ہے تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ بالکل سیدھی بات، صحیح نہیں ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم 4-5 لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ بات ہے یا یہ بات ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور معاشرتی طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن نے اس کا ذکر فرمایا اس کا کیا ہوگا، فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اس جھوٹی بات پر اعتبار کر لیں گے اور اس پر پھر ریاکشن دے دیں گے، رد عمل دے دیں گے، بعد میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بات تو غلط تھی، نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی، ندامت اٹھانا پڑے گی۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی تحقیق کر لیں۔ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجودگی کو، حضور کی موجودگی کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث نعمت قرار دیا گیا۔ ان فیکم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، حضور کا وجود مبارک جب حضور ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما تھے تب بھی باعث رحمت اور باعث برکت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج عالم برزخ میں ہے لیکن آج بھی ان کا وجود اور ان کی روح ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ اللہ زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام فرما دیتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سبحان اللہ، علماء فقہا فرماتے ہیں قرآن کی آیت میں جو آتا ہے نا کہ اللہ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، اور شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ظاہری طور پر تو فوت ہو گئے ہیں لیکن کہا شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں تمہیں انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ایسی زندگی کے ساتھ زندہ ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اسی طرح شہید سے بلند درجہ نبیوں کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حیات عطا فرماتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں۔
آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے درمیان ہیں، حضور کی تعلیمات سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں دو گروہوں کے آپس میں جھگڑے کے معاملات کو نبھانے اور اس کو نپٹانے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی جا رہی ہے کہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے یا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلا میری خاندان کی لڑائی، قاری صاحب کے خاندان کی لڑائی ہو رہی تو میں کدھر کھڑا ہوں گا؟ اپنے خاندان کے ساتھ۔ میرے دوستوں کی، قاری صاحب کے دوستوں کی اگر جھگڑا ہو گیا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ تمہارا رویہ غلط ہے، ایسے نہ کرو۔ کیا کرو؟ اور میں پہلی بات تم نے کرنی، پہلا سٹیپ جو تمہیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما۔ تمہارا پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو پہلا قدم تمہارا صلح کا ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان صلح کرواؤ، ان دونوں کو، ان کی لڑائی کو ختم کرواؤ، ان کے درمیان صلح کرواؤ، ان کی غلط فہمیوں کو ختم کرو۔ اور صلح جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ صلح کروانے والے کے لیے بہت زیادہ اجر کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ جھوٹ بولنا کتنا برا کام ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا، لیکن دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ آپ ایک بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں ایسے کر دوں گا، ایسی کی تیسی، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں، یار وہ تو تمہارے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتا ہے، وہ تو تمہارے بارے میں فکر ہی بڑی اچھی رکھتا ہے، وہ تو تمہارے بارے میں بڑا اچھا، حالانکہ اس نے تو غلط باتیں کی ہیں۔ آپ کی اس غلط بیانی سے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور وہ لوگ صلح کی طرف آ جائیں گے۔ تو فرمایا پہلا جو سٹیپ آپ نے لینا ہے وہ کیا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان لڑائی کو دیکھ کر صلح کروانی ہے۔ اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگر وہ صلح کی طرف نہ آئیں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں لوگوں میں سے حق پہ کون ہے اور غلطی پہ کون ہے۔ کیا دیکھنا ہے جی؟ اپنے رشتہ دارانوں نہیں دیکھنا، اپنے خاندانوں نہیں دیکھنا، اپنے دوستوں کو، کس کو دیکھنا ہے؟ حق پہ اور باطل پہ کون ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جو غلطی پر ہے، جو ناحق لڑ رہا ہے، پھر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، وہ چاہے آپ کا بھائی ہے، وہ چاہے آپ کا دوست ہے، وہ چاہے آپ کا رشتہ دار ہے، آپ حق کا ساتھ دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دعا سکھائی، فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما، وَآرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جو حق ہے ہمیں حق پر کھڑے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آپ فیصلے دیکھیے، حضور کے پاس اگر فیصلہ آیا ہے اور ایک ظاہری کلمہ پڑھنے والا وہ حضور کے پاس فیصلہ لے کے آیا اور دوسرا مد مقابل یہودی ہے، تو حضور دیکھتے ہیں سچ کس کے ساتھ ہے، تو حضور سچ کو دیکھ کر فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو یہودی تو میرے دشمنوں میں سے ہے، یہ تو میرے مخالفین میں سے ہیں، اور یہ تو مجھ پر کلمہ پڑھنے والا میرا مسلمان، میرا امتی ہے، تو میں غلط بیانی بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نہ 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 نہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر جو غلط ہے، پھر جو جھوٹ پر کھڑا ہے، جو غلطی پر کھڑا ہے، پھر اس کو احساس ہوگا کہ میں غلطی پر ہوں، پھر اپنی غلطی سے پیچھے ہٹے گا۔ تو بتائیے کہ ہم نے غلطی کا ساتھ دے کر اچھا کیا ہے یا غلطی والے کے خلاف کھڑے ہو کر اچھا کیا ہے؟ یقیناً جب ہم غلط کو غلط کہیں گے تو پھر جو غلطی کا اس کو احساس پیدا ہوگا اور پھر وہ توبہ کی طرف آئے گا، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ہم عارضی فائدے کو دیکھتے ہیں کہ میرا دوست ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا چاہے غلط ہو، وہ آج تو آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں،
لیکن اس کے دل کے اندر گناہ پر اصرار بیٹھ جائے گا اور وہ کہے گا ہاں اگر میں غلط بھی کروں تو میرے ساتھ 4 سنگی ہیں، کل کو پھر غلطی کرے گا، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ نہیں میں غلطی پر ہوں گا تو میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں حق پر ہوں گا تو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو اس کو غلطی کا احساس ہوگا تو پھر غلطی کرنے سے بچے گا، توبہ کر لے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا اور اس کی بنیاد ہمیں کیا بتائی؟ بنیاد یہ بتائی کہ ہم تقسیموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی تقسیمیں کی ہوئی ہیں۔ میں پنجابی ہوں تو میں کہوں یہ میرا صوبہ ہے، یہ میرا پنجابی بھائی ہے، یہ میرا پنجابی بھائی ہے، بس۔ میں وہ پٹھان ہے وہ کہیں یہ میرے پختون بھائی ہیں، وہ بلوچی ہے وہ کہیں یہ میرے، نہیں، یہ تقسیم قرآن کی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم نہیں ہے۔ یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ کوئی تقسیم قرآن کی اور حدیث کی تقسیم نہیں ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ آگے آیت مبارکہ میں اس کا پھر ذکر آ رہا ہے۔ ہمیں جو جس رشتہ میں پرویا گیا ہے، رشتہ میں منسلک کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تعلق اخوت کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے، یہ ہمارا تعلق جڑتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، وہ پنجابی ہو، وہ پختون ہو، وہ سندھی ہو، وہ بلوچی ہو، وہ بنگالی ہو، وہ ہندوستانی ہو، وہ امریکی ہو، وہ فارسی ہو، وہ جو کوئی بھی ہو، جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس کو اسی نظر سے دیکھنا ہے، یہ تو ہمارا بھائی ہے، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل کے ساتھ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی کو بلایا کرتے تھے نا تو فرماتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ کسی نے کہا کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کے اسلام کو ایسا قبول فرمایا اور بلال نے ایسا اسلام قبول فرمایا ہے کہ سبحان اللہ، میرے آقا نے بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو سینے سے لگایا تھا، اور میرے جو سردار ابو بکر ہیں، فرماتے سیدنا ابو بکر، میرے سردار ابو بکر نے میرے سردار بلال کو خرید کر آزاد کیا تھا، وہ بھی سردار وہ بھی سردار۔ عمر فاروق آپ تو قریش کے ایک قبیلہ بنو عدی کے سپہ سالار ہیں، ایک بڑے سردار ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، اور عرب کے لوگ تو عام کسی کو گھاس میں نہیں ڈالتے، آپ بلال حبشی جو غلام تھے ان کو سردار بنا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں، جس چیز نے ان کو سردار بنایا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے سردار بنایا، ان کے تقوی نے ان کو سردار بنایا، تو پھر عمر فاروق کون ہوتا ہے ان کو سردار نہ سمجھے۔ تو ہمیں جو دین نے سبق دیا ہے، جو کسی بھی تعلق کی سب سے پہلی اہمیت ہے اور سب سے پہلے یعنی ہم اس کو ترجیح دینا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ اخوت اسلام ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، جب مومن آپس میں بھائی بھائی ہے تو پھر ہمیں سب کو بھائی بھائی کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو صلح کروائیں۔ ایک رکوع، یہ جو مختصر میں پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ پہلے رکوع سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ حجرات کا دوسرا رکوع چند اور اہم احکام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہمی اخوت اور پیار کو قائم رکھنے کے اصول ہمیں بتائے۔ یہ تو بتا دیا کہ ہم مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ تو بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہو جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو اس رشتہ اخوت کو کمزور کر سکتی ہیں، جو اس رشتہ اخوت کے درمیان دراڑ پیدا کر سکتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس رشتہ اخوت کو مضبوط کر سکتی ہیں، وہ یہاں سمجھنے والی ہیں۔ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں سارے، یہ جو بھائیوں کا رشتہ ہے یہ کمزور کیسے پڑتا ہے؟ پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ فرمائی گئی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے،
ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اس سے بہتر ہو. اصل میں تو کسی کے بہتر ہونے کا معیار اللہ کی بارگاہ ہے نا جی. ہم کسی کو بہتر سمجھتے ہیں، کسی کو سمجھتے ہیں اس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں کہ وہ بہتر ہے، کسی کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کاروبار بڑا سٹیبل ہے وہ بہتر ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، سیٹ بڑی ہے جی وہ بہتر ہے. یہ ہماری بہتری کے معیار ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان اور تقوی کسی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے. تو تمہیں کسی قوم کو کسی قوم کا مذاق نہیں، شخص کو بھی نہیں اڑانا چاہیے. مثلا میں ہوں، میں آپ کا مذاق اڑاؤں یا آپ کسی کا مذاق اڑائیں، آپ میرا مذاق اڑائیں، کسی کو بھی کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت ہے؟ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کو حقارت کے طور پر بیان کرنا اور اپنی یعنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اس کے اندر عیب والے پہلو کو اجاگر کرنا. ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اس میں کوئی عیب دیکھ کر، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اس کا کوئی رنگ دیکھ کر، کسی کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے تو مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا نہیں، ایسے نہیں. اور قوموں کا مذاق بھی نہ اڑائیں. آج کل بڑے لطیفے بھی مشہور ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم ایسی ہے. ہم پنجابی ہیں، دوسروں نے پنجابیوں کے متعلق لطیفے بنائے ہیں، پنجابیوں نے پٹھانوں کے متعلق لطیفے بنائے ہیں، پٹھانوں نے بنگالیوں کے فار ایگزامپل. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. اور پھر خواتین کو خاص طور پر یہ بنایا گیا، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. عورتیں خاص طور پر دیکھ لیں، کیونکہ عورتوں کے اندر یہ عادت بہت ساری ہوتی ہے، کسی دوسرے میں کوئی عیب دیکھا تو اس کو بیان کیا، اس کو حقیر سمجھا، مذاق اڑایا. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ویسے یہ بھی ایک بات ہے کہ جو حکم مردوں کو دیا جاتا ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. اللہ نے مردوں کو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کام کرو. مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو اس کو ہم عربی والے کہتے ہیں کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل امر کا، تو یہ مذکر کے لیے ہے، اقیموا قائم کرو. تو اس کے اندر عورتیں بھی ضمناً شامل ہیں. عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہمیں تو یہ حکم اس طرح کا نہیں ہے، یہ تو مردوں کے لیے نہیں، عورتیں شامل ہوتی ہیں اس میں. اسی طرح بعض جگہ پر عورتوں کے لیے بھی حکم ہے یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل خواتین کو بھی حکم دیا کہ تم بھی دھیان رکھو. اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ بھی یہ ذہن میں رکھے. ایک ہوتا ہے مزاح کرنا، مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. مذاق اڑانا منع ہے، کسی کے ساتھ ویسے خوش طبعی کرنا، مزاح یہ منع نہیں ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے تھے، خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. مثلا ایک مرتبہ ایک خاتون، بوڑھی خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دے، مجھے جنت میں بھیج دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تو بوڑھی ہو چکی ہو، تو بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی. وہ پریشان ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی فرمائی نا، فوراً ہی فرما دیا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی. وہ خوش ہو گئے. یہ مزاح ہے، یعنی حضور نے غلط بیانی بھی نہیں کی، اس سے مزاح بھی فرمایا. اسی طرح ایک شخص حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے حضور مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے، میں سامان اٹھانا ہوتا ہے تو میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے، تو آپ کرم فرمائیں، کریم ہیں آپ، سخی ہیں، تو مجھے اونٹ عطا فرمائیں. حضور نے فرمایا اچھا میں تمہیں نا اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ کہنے لگا جی اونٹ کا بچہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ تو سامان ہی نہیں اٹھا سکے گا، اونٹ مجھے چاہیے. تھوڑی دیر جب وہ بات کرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں مسکرا کے فرمایا بھی جو بھی اونٹ دوں گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، بچے کے بغیر تو نہیں ہوگا. یہ اس طرح کتنے خوش پیار سے حضور نے خوش طبعی بھی فرمائی، اس کے ساتھ دل لگی بھی فرما لی اور اس کو خوش بھی کر دیا. یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی بات کرنا کہ جس سے کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو، کسی کا مذاق اڑایا جائے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اور یہاں اس آیہ مبارکہ میں یہ چیز منع فرمائی گئی. ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو تانا نہ دو، کسی کے ساتھ تانا زنی نہ کیا کرو، کسی کو خام خواہ تانے دینا، اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا اور قرآن کی اس آیت مبارکہ میں منع کیا گیا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور الٹے نام بھی نہ لیا کرو. کسی کا غلط نام پکارنا یہ بھی
پسند نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی غلط نام، الٹ نام جو صحیح نام ہے اس کو بگاڑ کر پکارے، تو ہمیں یعنی آپ دیکھیے نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں کسی کے متعلق نفرت پیدا کر سکتی ہیں۔ میرا کسی کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، وہ مجھ پر ایسے ہی ہر وقت تانا زنی کرتا رہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، مجھے تانے دیتا رہے کسی بھی چیز کے، میرے نام الٹے پکارتا رہے، مجھے احترام اور محبت نہ دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاسے دا مڑاسا، تو ہاسے دا مڑاسا بن جانا، یعنی جو محبت اور پیار کا تعلق تھا نفرت میں تبدیل ہو گیا، اور اسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسلام بس محبت چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے باہم شیر و شکر رہیں اور تعلق محبت قائم رہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو اس کے بعد پھر نافرمانی والی تو بات نہیں ہونی چاہیے نا، تو یہ جتنی اللہ نے باتیں کی ہیں یہ فرما برداری باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک اور ہماری جو معاشرتی برائی ہے، ہمارے اندر یہ عیب موجود ہے اور یہ غلطی ہمارے اندر موجود ہے، اس کو بھی سدھارنے کی قرآن نے دعوت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں برا گمان ذہن میں رکھ لینا۔ کسی نے مجھے کوئی بات کی تو میں نے کہا اچھا، یہاں ویسے ہی کوئی بات دیکھی تو بات دیکھ کر میں نے اس سے اور کوئی چیز سمجھ لی۔ مثلا میں مفتی صاحب سے مل رہا ہوں اور کوئی بات ان کی آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں، تو آپ نے دور سے دیکھا، اچھا، آپ نے کہا اچھا مفتی صاحب پھر میرے بارے گل کر رہے ہوں، ضرور میرے بارے گل کر رہے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز دیکھی، یہ بدگمانیاں ہیں، اور اس کو ہم نے ذہن میں بٹھا لی۔ ہمارے گھریلو رشتوں کے اندر یہ بہت زیادہ تباہی پھیر رہی ہے، بدگمانیاں۔ ایسے ہی ذہن میں ایک بات بٹھا لی، اور گھر میں کوئی مسئلہ ہوا، اس کو حل نہ کیا گیا، ذہن میں بات بٹھا لی۔ بیوی کسی دن مسئلہ تھا، کھانا نہ بنا سکی، مسئلہ ہوا، سوئی تھی، اٹھ نہ سکی، بندے نے ذہن میں بٹھا لیا، اچھا مینوں روٹی بھی نہیں پکا کے دے سکتی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں خناس آ گیا، اب ذہن میں بٹھا لیا۔ بدگمانی پیدا کریں اپنے ذہن میں بات۔ پھر اگلا کوئی مسئلہ آیا، اس کو بھی ذہن میں بٹھا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ دیکھیے، آپ نے کس خوبصورتی سے صحابہ کی تربیت بھی فرمائی اور یہ اہتمام فرمایا کہ کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی ہو فوراً دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بعض اوقات بات کرنے آتی ہیں اور آپ سے پوچھتی ہیں کہ حضور کوئی چیز چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، وہ باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ حضور مسجد نبوی میں کھڑے تھے، جیسے یہ دروازے کی دہلیز ہے، آپ مسجد میں کھڑے ہوں اور وہ باہر کھڑے، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ باہر کھڑی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ محترمہ ام المومنین وہ باہر کھڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کھڑے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، اور بات کی تو ایک صحابی وہاں سے گزرے، اور صحابی گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں، ساتھ خاتون کھڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مکمل کی اور ان کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ ذرا، وہ ٹھہر گئے۔ حضور نے بات مکمل کی، زوجہ محترمہ کو اجازت دی، وہ گھر تشریف لے گئی۔ حضور نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ یہ جو خاتون کھڑی ہوئی تھی یہ میری بیوی کھڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس صحابہ کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ذہن میں کوئی بات آئے گی، لیکن یہ تربیت تھی صحابہ اکرام کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آگے سے یہی بات کی، انہوں نے کہا حضور آپ کیسے فرما رہے ہیں میرے بارے میں، میرے ذہن میں کیسے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے شیطان کہاں کہاں سے ذہنوں میں وار کرتا ہے، اگر حضور کے بارے میں کسی کے ذہن میں اس طرح کی غلط فہمی پیدا ہو گئی تو ایمان تو گیا، تو شیطان کا یہی تو پروگرام ہے۔ تو حضور نے فوراً اس کی اصلاح فرما دی۔ اسی طرح ایسے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے، میں کسی جگہ پر جا رہا ہوں بازار میں، ہو سکتا ہے میری فیملی میرے ساتھ ہو، میری محرم میرے ساتھ ہو، تو آپ کہیں گے اور ڈاکٹر صاحب نے بی دے نال دیکھے سی دکان پہ کھڑے ہوئے سے، غلط فہمی ذہن میں آ گئی، پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ بدگمانیاں، اکثر بدگمانیوں سے بچا کرو، یہ کثرت سے جو ہم برے گمان ذہن میں رکھ لیتے ہیں اس سے بچو۔ ان بعد الظن اسم، بعد گمان گناہ ہوتے ہیں، وہ ہوتا اصل میں کچھ اور مسئلہ ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے بارے میں ذہن میں وہ تصور بٹھا لیتے ہیں، اور خام خواہ ہم کسی سے بیان بھی کر دیتے ہیں، پھر ڈبل گناہ، ایک تو ذہن میں غلط فہمی بٹھا لینے کا،
اور پھر دوسرے کو بیان کر دینے کا، یعنی یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، فرمایا ایسا نہ کرو۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی کرنے سے بھی منع کیا گیا، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، خام خواہ کسی کی جاسوسی کرتے رہنا، اچھا یہ اب کدھر جا رہا ہے، یہ کس سے ملتا ہے، صبح کیا کرتا ہے، شام کو کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی جو اس کی نجی زندگی ہے، اس کی پرائیویٹ لائف ہے، اس کے احترام کا اور اس کے خیال رکھنے کا حکم فرمایا ہر ایک شخص کی، اور یہاں تک فرمایا ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو اپنے والدین کی جو نجی اور پرائیویٹ زندگی ہے ان کا احترام کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ آپ قرآن مجید سورہ نور پڑھیں، سورہ نور میں فرمایا گیا کہ سنو جب بھی تم گھر جاؤ تو دستک دو کے جاؤ۔ فرمایا جو بچے نابالغ ہیں نا، جو نابالغ بچے ہیں وہ 3 وقتوں میں وہ بھی اجازت لیں۔ چھوٹے بچے ہیں وہ گھر میں بھاگ کے باہر چلا گیا، باہر اندھا آ گیا، باہر چلا گیا، تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو رخصت ہے، ان کو اجازت ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو چھوٹے بچے ہیں 3 وقتوں میں ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ کون سے 3 وقت ہیں؟ فرمایا نماز فجر سے پہلے، وہ بھی جب تمہارے کمرے میں آئیں تو دروازہ نوک کر کے، ظہر کے بعد جب قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ نے اوپر والا لباس اتار دیا، آدمی عام نارمل کپڑوں میں آ جاتا ہے، تہمد وغیرہ باندھ لیا، چھوٹے سے شارٹ کپڑے پہن لیے، عام نارمل حالات میں جو آدمی گھر میں پہن سکتا ہے، جو شرعی اصول کے مطابق ہے، پہن لیے، لیکن اس حالت میں کسی اور کے ساتھ سامنے نہیں جا سکتا۔ فرمایا اس وقت بھی اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد یہ سورہ نور میں باقاعدہ ان 3 وقتوں کا ذکر فرما کے حکم دیا کہ یہ جو بچے ابھی نابالغ ہیں وہ بھی اجازت لے کر جائیں، اور جو بالغ ہیں وہ تو ہمہ وقت اجازت لے کر جائیں۔ ایک صحابی نے جب یہ آیت مبارکہ سنی حضور کی خدمت میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، حضور جب میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تب بھی اجازت لے کر جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں، جب تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ تو جب بھی اجازت لے کے جاؤ۔ تمہیں یا کیا یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور وہ اس وقت لباس وغیرہ تبدیل کر رہی ہوں یا ایسی حالت میں ہوں کہ تمہیں اچھا نہ لگے؟ ظاہر بات ہے کہ نجی زندگی ہے نا، پرائیویٹ زندگی بھی ہوتی ہے، ایک حصہ بھی ہوتا ہے، آدمی لباس تبدیل کر سکتا ہوتا ہے، نہایا ہے، وہ 100 مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں کو حکم دیا اپنے والدین کے کمرے میں جاتے ہوئے اجازت میں، بچوں کا اسی طرح والدین کے لیے حکم ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم فرمایا گیا کہ جس کی پرائیویٹ زندگی ہے اس میں جاسوسی نہ کرو، اس کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ لیکن یہاں پر جو ہماری گورنمنٹ لیول کے اوپر جاسوسی ہے وہ ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اور دہشت گردوں کو اور فسادیوں کو اور مجرمین کو دیکھنے کے لیے اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ وہ حضور کا بھی محکمہ جاسوسی تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا، اور حضرت عمر فاروق نے تو اس میں مزید وسعت پیدا کی تھی۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں ہماری جو پرائیویٹ لائف ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت کرنے سے منع کیا گیا۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ ہمارے بھائی کے اندر کوئی عیب ہو اور ہم اسے بیان کریں اور اسے وہ پسند نہ ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو میں اس کو بیان کرتا ہوں، یہی غیبت ہے نا؟ حضور نے فرمایا نہیں، عیب ہو اور تم اس کو بیان کرو اس کی غیر موجودگی میں تو وہ اس کو پسند نہ ہو، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور اگر اس میں عیب ہے ہی نہیں تو یہ تو اس سے اگلا درجہ ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، یہ بہتان ہے۔ اور اگر عیب ہے تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے قرآن نے یہاں بیان کیا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ بھائی وہ بھی مرا ہوا، اور اس کا گوشت کون کھائے گا؟ کوئی بھی ذی شعور آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر غیبت بھی نہ کیا کرو۔ یعنی غیبت کرنے کو، لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کرنے کو، ان کو رسوا کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کی عزت اور توقیر کو کم کرنے کے لیے یہ عمل کرنا بہت زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ وہ اس کو بھی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ آخری آیہ مبارکہ جس کا کچھ مضمون میں نے عرض کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قبائل، ذاتیں، قومیں، یہ چیزیں بیان فرمائیں اور پیدا فرمائیں، یہ کس لیے بنائیں؟
ہم مثلا فرض کیجئے ہم پنجابی ہیں، پختون ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم گلگتی ہیں، ہم بنگالی ہیں، ہم عربی ہیں، فارسی ہیں، ہم عراقی ہیں، یہ علاقائی تقسیم یا زبانی تقسیم یا رنگ و نسل کی تقسیم یا قبائل کی تقسیم، یہ ہماری ذاتیں ہیں، یہ راجپوت ہے، یہ ارائی ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ جٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف قبائل، مختلف قومیں، مختلف ذاتیں، یہ کیوں بنائی گئی ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے فخر کے لیے نہیں بنائی گئی کہ تم یہ سمجھو کہ میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے تو میں بڑا فخر والا ہوں، اس میں فخر والی کوئی بات ہے؟ اس میں صرف کیا ہے؟ فرمایا انما جعلناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، اور وہ حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں۔ ہم سارے کے سارے حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ہمارا رنگ و نسل جو بھی ہو، بابا تو حضرت آدم ہیں اور اماں حضرت حوا ہیں، سب تو وہیں سے چلے ہیں۔ اور یہ قبیلے کیوں بنے؟ فرمایا لتعارفوا، یہ تمہاری بس پہچان کے لیے بنے، کیونکہ جو قریبی ہوتا ہے اس کا پہلے حق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں، ہم نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا قریبی میرے حسن سلوک کا کتنا زیادہ حقدار ہے۔ ویسے تو سب سے حسن سلوک کرنا چاہیے، میرا مدد، میں مالی تعاون کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے گھر والے، سب سے پہلے قبیلے والے، سب سے پہلے خاندان والے، اس سے بعد اگلے، پھر اگلے، پھر اگلے۔ اور آپس کے معاملات کے لیے صرف اور صرف یہ قبائل بنائے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت اور مقام اور رتبہ اور شان کس کا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ معیار فضیلت کیا ہے جی؟ تقوی۔ معیار فضیلت کیا ہے؟ بولیے۔ نہ ہمارا رنگ ہے، نہ ہماری نسل ہے، نہ ہمارا خاندان ہے، نہ ہمارا ظاہری مال و دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو عزت اور اکرام کے لائق ہے وہی شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ سو جتنا زیادہ تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ سو ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں معزز وہ ہے جو متقی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قریبی وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے، تو پھر ہم بھی اس بات کو سمجھ لیں، ہم بھی اسی کو عزت اور زیادہ احترام دیں جس کا تقویٰ زیادہ ہے، اور ہم خود بھی کوشش کریں، خود بھی، کہ ہمارے اندر اگر تقویٰ ہوگا تو اللہ کی طرف سے عزتیں ملیں گی، اللہ کی طرف سے مہربانیاں ملیں گی۔ اور یہ یاد رکھیے، ہماری جو جھوٹی عزتیں ہیں نا، جھوٹے ہم نے جو اپنے لیے رتبے اور مقام بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل عزت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اصل عزت تو وہ ہے جو اللہ کسی کے دل میں پیدا کر دے، اصل احترام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میں کہتا رہوں میرا احترام کریں، میرا ادب کریں، میرا یہ پروٹوکول، میرا یہ پروٹوکول، تو ظاہری پروٹوکول آپ مان بھی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ احترام اور ادب کا تعلق تو یہاں سے ہوتا ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر حکومت کرنے والے نا، ایک وقت میں ایک وزیر ہے، ایک وقت میں ایک وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، صدر ہے، ان کے آگے پیچھے لوگ دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، تو وہ ان کے سروں پر تو حکومت کرتے ہیں، ان کے دلوں پر حکومت نہیں کرتے۔ ان کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، تقوی والے کرتے ہیں، پرہیزگار لوگ کرتے ہیں۔ آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مثال ہے، حضور غوث پاک کو میں نے دیکھا نہیں ہوا، میں بغداد بھی نہیں گیا، ان کے روزے پر حاضری بھی نہیں دی ہوئی، لیکن آج بھی میرے دل کے اندر ان کی محبت ہے، اور آج بھی احترام اور ادب سے سر ان کے نام کے آگے جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور طہارت کے اس مقام پہ ان کو فائز کیا تھا، عزت اور وہ احترام ان کو عطا فرمایا تھا کہ آج ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کا احترام اور عزت کریں۔ سو احترام اور عزت کی یہ معیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور وہ تقوی ہے۔ دوستو، یہ خوبصورت آیات مبارکہ، اور اس حوالے سے چند ایک چیزوں کو آدمی بیان کر سکتا ہے، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ جو صورتیں ہیں، خاص طور پر سورہ حجرات میں نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی خوبصورت صفات کو ذکر کیا، اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی نا، وہ ذکر کی۔ لقمان حکیم کا نام سنتے ہیں؟ لقمان حکیم،
وہ لقمان حکیم کا مطلب کیا ہے کہ وہ بڑے حکمت والے تھے. یہ حکمت یہ پھکیوں والی حکمت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, یہ حکمت نہیں ہے, وہ بھی ہوگی ان کے پاس, لیکن حکمت و دانائی, دانشوری جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اللہ نے ان کو بڑی عطا فرمائی تھی دنیا اور آخرت کے حوالے سے. اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحت کی, بڑی پیاری نصیحتیں, ہمیں وہ سمجھنی چاہیے. سورہ فرقان کا آخری رکوع ضرور پڑھیں, سورہ مومنون کا پہلا رکوع ضرور پڑھیں, اور خاص طور پر 3 سورتوں کی میں ضرور گزارش کروں گا, سورہ حجرات, سورہ نساء, سورہ نور. یہ ہم ضرور پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں احکام ارشاد فرمائے, ویسے تو پورا قرآن ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے, لیکن یہ جو صورتیں ہیں ہمارے معاشرتی, ہمارے خانگی اور ہمارے معاشی احوال کو بڑی خوبصورتی سے ایڈریس کرتی ہیں, ہمیں نصیحت کرتی ہیں اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر پہ میں بار دیگر شکریہ بھی ادا کروں گا, اور میں مبارکباد بھی پیش کروں گا ہمارے دوست محترم برادر مکرم جناب قبلہ مفتی عبید الرحمن صاحب کی کتاب تربیتی دینی نصاب. میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا, کتاب باقاعدہ نہیں دیکھی تھی, لیکن ان کے مدرجات اوپر پڑھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. بھئی آپ کو مفتی صاحب مبارک ہو, اللہ کریم آپ سے مزید دین کا کام لے, اور اللہ کریم آپ کو آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کتاب کو پڑھنا چاہیے, اور اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے, اپنے بیٹوں کو ضرور پڑھائیں. دیکھیں اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ہمارے عقائد کے اعتبار سے بھی بڑی ضروری ہیں, ہماری نماز, روزہ اور دیگر حج و زکوٰۃ کے حوالے سے اہم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے, اور دیگر بہت ساری ضروری چیزیں, اسلامی آداب ہمارے کیا ہیں وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا, یقیناً آپ نے مفتی صاحب نے اعلان کیا ہوگا اور آپ نے یہ کتاب خریدی ہوگی, نہیں خریدی تو یہ خریدیں. یہ ایک ہمارا جو صاحب کتاب ہوتا ہے نا, اس سے تعاون بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک برگر سے تو زیادہ اس کی قیمت نہیں ہوگی, ایک شوارمے سے تو زیادہ قیمت نہیں ہوگی اس کی. جی یہ ایک ڈیل جو پیزے کی ڈیل ہے اس سے تو زیادہ قیمت اس کی نہیں ہوگی. تو وہ پیزا تو ہم کھا لیتے ہیں, بلکہ وہ آج کل تو یہ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کے نقصان ہوتے ہیں, لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور برگر تو 1 منٹ میں کھا لیا اور ختم ہو گیا, پیزا کھا لیا ختم ہو گیا, لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ کو آپ کے گھر میں ہمیشہ آپ کو آسانی عطا کرے گی. اور اس طرح کی چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے. اور میں خاص طور پر سمجھتا ہوں, چونکہ میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, مفتی صاحب نے جس طرح بتایا, گیریزن میں باقاعدہ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے مطلب عہدے پر ہوں, باقاعدہ پڑھاتا ہوں. اور ہمیں ایسے اسٹوڈنٹ سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن کو نماز بھی نہیں آ رہی ہوتی, بنیادی مسئلے نہیں آ رہے ہوتے. یہاں یہ احمد رضا, یہ میرے بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ بھی تشریف فرمایا, گیریزن میں یہ اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے. اور یہاں پر یہ بھائی جان بھی یہ مجھ سے پڑھتے رہے ہیں گیریزن میں. تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے, اور اگر ہم اس کو توجہ سے دیکھیں نا, اس کو خریدیں تو پتہ چلتا ہے ان کے گھر کی تربیت ہے, ان کے والدین نے ان کو سکھایا, ان کے والدین نے ان کو بچپن میں یہ چیزیں سکھائی اور آہستہ آہستہ ان کو آ جاتی ہیں. لیکن جن کو والدین چھوڑ دیتے ہیں کھلا, وہ پھر چیزیں نہیں سیکھ پاتے. یہ میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ یہ سکھائیں بچوں کو, اور بچوں کو اس طرح کی چیزیں فراہم کریں, تاکہ قبل اس کے کہ وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں, اپنا ایمان بھی خراب کریں, اپنا دین بھی خراب کریں, اپنا سارا کچھ خراب کریں, آپ پہلے اس کو بتا دیں. بچوں کا ذہن خالی کاغذ, کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, تو جو تحریر اس پر کر دی جائے وہ پھر مہر لگ جاتی. اس لیے تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہمارے اس طرح کے جو علماء ہیں جو خدمت دین میں مصروف ہیں, اللہ کریم ان کو مزید علم میں, حلم میں, فضل میں برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ کچھ سوالات ہیں میری بہنوں نے کیے. سورہ بقرہ اگر کسی مقصد کے لیے پڑھی جائے تو ایک ہی ٹائم میں پوری پڑھے یا تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی تھوڑی تھوڑی کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ فضیلت ایک وقت میں پڑھنے کی, خاص طور پر سورہ بقرہ کی فضیلت جو ہے وہ گھر کے اندر جو بعض اوقات جنات وغیرہ کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں, اس طرح کے روحانی مسائل ہوتے ہیں, اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے. تو کوشش کریں کہ ایک وقت میں, وقت مینج کر لیں, ایک وقت میں پڑھ لیں. نہ بھی پڑھ سکے تو وقفے وقفے میں پڑھ سکتے ہیں, بالکل اس کی برکتیں شامل حال ہوتی ہیں. قرآن کی آیات پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, قرآن کی آیات کی برکت اپنی جگہ پر ہے.
لیکن ترجیح یہ ہونی چاہیے. لیکن ویسے بھی اگر پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. چھوٹے بچے پر روزہ کس عمر سے فرض ہوگا؟ یاد رکھیے کہ جتنے ہمارے شرعی احکام ہیں وہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، وہ بچی ہو یا بچہ ہو، بالغ ہونے پر ان پر احکام فرض ہو جاتے ہیں. وہ 13 سال کی عمر میں ہو جائے، وہ 14 سال کی عمر میں ہو جائے، یا اس سے پہلے ہو جائے 12 ساڑھے 12 سال کی عمر میں. جو وہ علامات ہیں بلوغت کی، جب ہماری بیٹیوں میں یا بیٹوں میں وہ علامات موجود ہوں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر شرعی احکام فرض ہو جاتے ہیں. نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح دیگر شرعی احکام بھی ضروری ہو جاتے ہیں. فجر اور عصر کی قضا نماز کیسے ادا کی جائے؟ دیکھیں، جس طرح ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قضا ہوتی ہے وہ صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے. فجر کے لیے حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور اگر آپ زوال سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو پھر سنتیں بھی ادا کریں گے اور فرض بھی ادا کریں گے. لیکن اگر اس کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر فرض صرف ادا کریں. اور عصر کی نماز بھی، اس کے لیے نارمل نیت کر لیں. نیت یہ کریں جو بھی آپ نماز قضا کرنا چاہتے ہیں. مثلا آج کی اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو وہ نیت یوں کرے گے کہ 2 رکعت نماز فرض قضا آج صبح کی، ٹھیک ہے. باقی نیت وہی واسطے اللہ تعالیٰ دے متعلق قبلہ شریف کی. اور یہ یاد رکھیے کہ جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ ویسے ہم اہتمام کرتے ہیں، ویسے دل کی نیت ہوتی ہے کہ دل میں موجود ہو کہ میں کون سی ظہر کی نماز قضا کر رہا ہوں، فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح عصر کی نماز ہے تو وہ بھی آپ قضا کر سکتے ہیں. اور ایک یہ بات بھی یاد رکھیے، بعض ہماری جگہ پر غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ فجر اور عصر کے وقت میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ یاد رکھیے کہ ان وقتوں میں بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، صرف نفل نہیں پڑھ سکتے. فجر کی اور عصر کے وقت میں عصر اور فجر کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ نفلی نماز نہیں ہے تو قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 وقت ہیں جس میں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی. ایک ہے سورج کے غروب ہونے کا وقت، ایک ہے سورج کے طلوع ہونے کا وقت. عام طور پر آج کل یہ جو ہماری ڈیجیٹل کلاک آئے ہیں نا جی، ان کے اوپر لکھا جاتا ہے ممنوع وقت نماز، یعنی یہ نماز کا وقت منع ہے. تو آپ آ کے دیکھیں کہ ٹائم کتنا ہو گیا. فجر کے جب ٹائم ختم ہوتا ہے نا اور وہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ 10-15 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں نماز نہیں پڑھتے، اس میں اشراق بھی نہیں پڑھتے، قضا نماز بھی نہیں پڑھتے. اسی طرح جو دوپہر کو زوال کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی نہیں پڑھنے، اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے اس میں بھی نہیں پڑھنے. اس کے علاوہ آپ کبھی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر کسی کے کردار پر کوئی بہتان لگا رہا ہے اور پتہ ہو کہ کون بہتان لگا رہا ہے تو اس صورتحال میں بھی صبر کا حکم ہے یا پھر اسے کسی طریقے سے منع کرنا ہے؟ دین کی روح سے بتا دیں پلیز. اچھا، اس میں جو صورتحال ہے وہ پہلی تو یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی برائی دیکھے تو اس کو روک دے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بھی برائی دیکھے تو اس کو روک دے. اب آپ کے پاس آ کے کسی نے کوئی بہتان لگا رہا ہے کسی پر، تو آپ کا فرض بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم روک دیں، اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دیں. اسی طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم روک دیں. اگر کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں مجھ پر بہتان لگا رہا ہے تو آپ خود کوشش کریں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر بہتان لگانے سے وہ رک جائے گا، مزید بدنامی کا باعث نہیں بنے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس گناہ میں وہ مبتلا ہے اس گناہ سے بھی رک جائے گا، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کو اس کو گناہ کو روکنے کا ثواب ملے گا کہ آپ نے اس کو گناہ سے روک دیا. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی پر بہتان لگا رہا ہے تو روک دیں. آپ پر بھی کوئی لگا رہا ہے تو اس کو ڈائریکٹ بڑے محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اچھی بات کر کے اس کو روک دیں. اور اگر وہ نہیں رکتا تو پھر صبر کریں، تو پھر آپ کو صبر کا اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. یعنی کسی بھی صورت میں آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. روکیں گے ثواب ملے گا، گناہ سے روکنے کا بھی. نہیں روکیں گے، حوصلہ اور صبر کریں گے تو صبر کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن پہلی صورت بہتر ہے کہ اس کو روک دیا جائے تاکہ وہ بھی گناہ سے بچ جائے. 4 رکعت نماز پڑھتے ہوئے غلطی لگ جائے اور تیسری رکعت کے بعد ہی اگر انسان التحیات پڑھنے لگ جائے اور پڑھتے ہوئے خیال آئے کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ سلام پھرے یا نہ؟ اور چوتھی رکعت کا کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ
تیسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھ گئے ہیں، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ غلط ہیں تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر آپ اپنی جو چوتھی رکعت ہے اس کو مکمل کریں۔ اس کو مکمل کر کے پھر اتحیات پڑھ کے، درود شریف سے پہلے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے آخر، اور پھر اس کے بعد اتحیات مکمل پڑھ کے یوم یقوم الحساب تک پھر سلام پھیرے۔ یعنی اگر آپ بیٹھ گئے ہیں پھر بھی، یہاں تک کہ آپ نے یوم یقوم الحساب تک بھی پڑھا، یہاں تک کہ سلام بھی پھیر دیا ہے اور ابھی وہیں تک موجود ہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کی، اور ابھی فوراً ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو 3 رکعتیں پڑھی ہیں، جو تو 4 پڑھنی چاہیے، تو فوراً اسی وقت کھڑے ہو جائیں اور اپنی چوتھی رکعت پڑھ لیں اور آخر پہ سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے یا آپ نے کسی سے بات کر لی تو پھر آپ کو خیال آیا کہ وہ تو رکعتیں 3 پڑھی تھیں، تو اب آپ کو نئے سرے سے 4 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی، وہ پہلی والی نماز جو ہے وہ پھر وہ نہیں ہوگی، دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا رب العالمین، آج کی درس قرآن کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم نے تیرے پاک قرآن سے جو موتی لینے کی کوشش کی، میرے مالک ہم سب کو وہ موتی عطا فرما، ان کی روشنی عطا فرما، ان کا نور عطا فرما۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا نور ہمارے قلوب و اذہان میں ثبت فرما دے یا رب العالمین۔ قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ قرآن کی آیات کی برکت سے ہمارے گھروں میں آسانیاں عطا فرما، امن، سکون، پیار اور محبت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، خوشحالی کا گہوارہ بنا یا رب العالمین۔ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم سب کی قبول و منظور فرما۔ آدھا رمضان گزر گیا یا رب العالمین، تو نے اپنی برکتوں سے یہ ہمیں عطا فرمایا، ہمیں سب کو رمضان کی خیر و برکت نصیب فرما۔ جو روزے رکھے سب کو قبول و منظور فرما، اور جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ جو باقی روزے رہ گئے ہیں ان کو صحیح معنوں میں نبھانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ مسجد حاضہ کے جتنے بھی احباب ہیں، قبلہ مفتی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، دیگر انتظامیہ مسجد، یا رب العالمین سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرما، اور خیر کا یہ جو کام کرتے ہیں میرے مالک اس میں مزید ان کو جلانیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ قبلہ مفتی صاحب نے اہل ایمان کی تربیت کے لیے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے کتاب لکھی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرما، ان کے علم، عمر، حلم میں برکتیں عطا فرما، اور علم کے جس پہلو سے یہ کوششیں کر رہے ہیں میرے مالک اس میں برکتیں عطا فرما۔ پی ایچ ڈی کے لیے یا رب العالمین کوشاں ہیں، اس میں پایا تکمیل عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے باقی احباب ہیں جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سب بچوں کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أرحم الراحمين۔